بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھائیوں کے کچھ سوالات تھے جن کے جوابات ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ دعا کی درخواست کروانا کسی سے یہ کیسا ہے، شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعاً جائز ہے، کسی کو نیک سمجھنا، تقوی والا سمجھنا، نمازی یا کسی اچھے کام، یا کوئی حج سے واپس آیا ہے یا کوئی بھی یا حج پر جا رہا ہے یا کہیں بھی اچھائی کو دیکھتے ہوئے کسی سے دعا کی درخواست کرنا یہ صحیح اور درست ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ یہ عادت نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے دعا کروائیں گے تو دعا قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایک یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، جس سے دعا کروانے کا کہہ رہے ہوں کہ بھئی آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا، تو ان کو اپنے تقوی پہ اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے گھمنڈ کہ کہیں میں بہت بڑا متقی ہو گیا ہوں، لوگ مجھ سے دعا کی کہتے ہیں، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان چیزوں کا دھیان رکھیں تو پھر کسی سے بس دعا کی کہہ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ یعنی لازمی نہیں ہے کہ دعا کے لازمی جب کسی سے ملیں تو دعاؤں کو بولیں۔ ویسی ایک عادتاً اور ویسی جو ہے نا احتراماً اور ویسی جو ہے نا اللہ کی یعنی رحمت سے زیادہ قوی امید رکھتے ہوئے کسی سے کہہ دینا کہ بھائی آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، یا آپ حج پہ جا رہے ہیں یا مکہ جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی ذرا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویسی کہہ دینا یہ شرعاً جائز ہے۔ اور دوسرا سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ یعنی ان کے ذہن میں بات ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ تہجد کی نماز اگر پڑھنی ہو تو پہلے تھوڑا سا سو لیں، اس کے بعد پھر اٹھیں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں؟ تو یہ شرعاً یہ لازمی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح صادق تک عشاء کی تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کے درمیان میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ پہلے ایک نیند بھر لیں یا ایک آنکھ جھپک لیں، سو جائیں کچھ دیر، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز پڑھیں، یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ اگر رات میں سوتے وقت بھی تہجد کی نماز پڑھنے یا بغیر سوئے ہوئے ویسی بھی پڑھ لیں، بالکل تہجد کی نماز ہو جائے گی اور اس کا ثواب ملے گا۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جایا کرتے تھے اکثر اوقات، پھر آخر رات میں جو ہے اٹھا کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ پہلے رات کے حصے میں پڑھ لیا، درمیانی رات کے حصے میں بھی پڑھا، آخر رات کے حصے میں بھی پڑھا؟ یہ تمام چیزیں ہیں، لہذا کیا معلوم چلا کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بھائی نے ایک اور سوال کیا کہ قضاء عمری کے حوالے سے ان کے ذہن میں بات یہ ہے کہ پچھلی نمازیں اگر قضا ہوئی ہوں تو کوئی قضاء عمری کی نماز پڑھ لیں تو پچھلی نمازیں کی قضا مکمل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ قضاء عمری کا مطلب ہے کہ پچھلی عمر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو قضاء عمری کی نمازیں بولتے ہیں، قضاء عمری بولتے ہیں۔ اب ان کو ہر نماز کو ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ فرض نماز یہ قرض ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہے کہ بھئی میری اتنی نمازیں قضا ہیں، 2 مہینے کی، 4 مہینے کی، 6 مہینے کی، جتنی بھی تعداد معلوم ہے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں، تو پھر وہ تعداد کے حساب سے اپنی نمازوں کی قضا کو پوری کریں گے، تھوڑی کر کے جیسے موقع ملتے رہے اس کو پوری کرتے رہیں۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میری تو اتنی نمازیں قضا ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کتنی میری قضا ہوں گی، تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے موقع ملتے رہے غالب گمان کے ساتھ گمان کر کے ان کو ادا کرتے رہیں۔ ظہر میں موقع ملا تو ظہر کی پڑھ لی، عصر میں موقع ملا تو عصر کی قضا نماز پڑھ لی، مغرب میں موقع ملا تو مغرب میں پڑھ لی، عشاء میں زیادہ ٹائم ملا تو عشاء کی بھی پڑھ لی، فجر کی بھی پڑھ لی، ظہر کی بھی پڑھ لی، یعنی جیسے جیسے موقع ملتا رہے پچھلی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کو قضا پڑھتے رہیں، مکمل کرتے رہیں۔ جب ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یار میں اتنے سالوں سے قضا نماز پڑھ رہا ہوں تو اب میری جو نماز قضا پچھلی ہو گئی ہیں وہ مکمل ہو گئی ہوں گی، تو اس طریقے سے یہ قضاء عمری کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس کو قضاء عمری بولتے ہیں۔ قضاء عمری کسی خاص نماز کا نام نہیں ہے قضاء عمری، بلکہ ان نمازوں کو بولتے ہیں کہ جو پچھلی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا نام قضاء عمری ہوتے ہیں۔ ان کا ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ ہر شخص کو اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری پچھلی نمازیں اگر قضا ہوئی ہوں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بھائی نے سوال کیا کہ میت کے اگر قرض دار یا قرضے کا معلوم نہ ہو کہ بھئی کتنا قرضہ ہے یا کس پر قرضہ ہے تو اس بارے میں کیا کیا جائے؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ ورثاء کو چاہیے کہ میت کے جو قرض دار ہیں ان کا اگر معلوم ہو جن کا تو ان کو تو قرضہ ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ قرض کا پتہ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے تو اب اس کا اعلان عام کیا جائے۔ اعلان عام جیسے خاندان میں اپنے محلے میں بول دیا جائے
رشتہ داروں سے یا محل والوں سے کہ بھائی ہماری والدہ یا ہماری رشتہ دار کوئی بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان پر اگر کسی کا کوئی بھی قرضہ ہو یا کسی کو پتہ ہو کہ فلانے کا کسی پر قرضہ تھا تو ان کو مجھ سے ملوا دے، میں ان سے بات کروں گا اور قرضہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک اعلان سا کر دیا جائے، یعنی لوگوں میں یہ بات کو عام کر دیا جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی قرضہ سامنے آئے تو اس کی چھان بین کر کے معلومات کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر بھی اگر کوئی سامنے نہ آئے تو بس پھر انشاءاللہ قرضہ معاف ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ویسے اگر کبھی کوئی صدقہ کر رہا ہے، تو اس میں یہ نیت کر سکتے ہیں اللہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں اس کا ثواب تو میری والدہ کو پہنچا، اگر ان پر کوئی قرضہ ہوا تو اس کے بدلے ان کا قرضہ ادا کروا دے، یہ نیت کر لینی چاہیے، تو انشاءاللہ وہ قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو قرضے معلوم ہے اس کو تو ادا کر دیا جائے، جو نہیں معلوم اس کے لیے اعلان کیا جائے۔ اعلان کے بعد اگر سامنے آ جائے تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی قرض سامنے نہیں آئے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھی جائے کہ پیارے اللہ اس کو جو ہے معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔